اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر کوئی عورت شوہر سے حقوق ادا نہ کرنے یا اس کی کنارہ کشی سے طلاق کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی طرح آپس میں صلح کر لیں کہ صلح میں بہتری ہے، اور بخل تو ہر نفس کے ساتھ حاضر رہتا ہے۔ اور اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے اور زیادتی سے بچو گے تو خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو عورتوں کے درمیان مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو، لیکن اب بالکل ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر دونوں الگ ہی ہونا چاہیں تو خدا دونوں کو اپنے خزانے کی وسعت سے غنی اور بے نیاز بنا دے گا۔ اللہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو اور اب تم کو یہ وصیت کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر کفر اختیار کرو گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ستائش بھی ہے۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل ملکیت ہے اور سب کی نگرانی اور کفالت کے لیے کافی ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور وہ ہر ایک کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین اور اقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جس کے لیے گواہی دینا ہے وہ غنی ہو یا فقیر، اللہ دونوں کے لیے تم سے اولا ہے، لہذا خبردار خواہشات کا اتباع نہ کرنا تاکہ انصاف کر سکو۔ اور اگر توڑ مروڑ سے کام لیا یا بالکل کنارہ کشی کر لی تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ایمان والو، اللہ، رسول اور وہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی ہے اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے سب پر ایمان لے آؤ، اور یاد رکھو کہ جو خدا، ملائکہ، کتب سماویہ، رسول اور روز قیامت کا انکار کرے گا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لے آئے اور پھر کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید و مزید ہو گئے تو خدا ہرگز انہیں معاف نہیں کر سکتا اور نہ سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ ان منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے؟ اور اس نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے کہ جب آیات الہی کے بارے میں یہ سنو کہ ان کا انکار اور استہزاء ہو رہا ہے تو خبردار ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں، ورنہ تم ان ہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ خدا کفار اور منافقین سب کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرنے والا ہے۔ یہ منافقین تمہارے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں خدا کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے اور تمہیں مومنین سے بچا نہیں لیا تھا؟ تو اب خدا ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور خدا کفار کے لیے صاحبان ایمان کے خلاف کوئی راہ نہیں دے سکتا۔ منافقین خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور خدا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے، اور یہ نماز کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و اسلام کے درمیان حیراں و سرگرداں ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے آپ کو کوئی راستہ نہ ملے گا۔ ایمان والو، خبردار مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف صریح دلیل و حجت قرار دے لو؟ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے علاوہ ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور خدا سے وابستہ ہو جائیں اور دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کریں تو یہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب اللہ ان صاحبان ایمان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ خدا تم پر عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور صاحب ایمان بن جاؤ، اور وہ تو ہر ایک کے شکریہ کا قبول کرنے والا اور ہر ایک کی نیت کا جاننے والا ہے۔